ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی. اب جب دوسری شادی کر لی تو اس نے اپنے 10 سال کے بیٹے سے پوچھا بتا تیری پہلی والی ماں اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ کہنے لگا ابا اچھی تو وہ تھی، سچی یہ ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں شیطانی کرتا تھا وہ پہلے میری سگی ماں جو تھی نا وہ مجھے مارتی بھی تھی، کہتی تھی شام کو کھانا نہیں دوں گی تجھے، مگر شام ہوتی تھی تو مجھے ڈھونڈتی تھی اور بٹھال کے مجھے کھانا کھلاتی تھی اپنے ہاتھ سے اور کہتی تھی دیکھ تو مجھے پریشان مت کیا کر، تو پریشان کرتا ہے تو میرا دل پریشان ہو جاتا ہے، میں تجھے مارتی ہوں اور مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے. ابا وہ مجھے شام کو کھانا کھلا دیتی تھی مگر یہ سچی ہے، یہ کہتی ہے مجھے مارتی ہے، کہتی ہے شام کو کھانا نہیں دوں گی. ابا یہ مجھے شام کو کھانا نہیں دیتی، میں پوری رات بھوکا سو جاتا ہوں. ابا یہ سچی ہے، وہ اچھی تھی، یہ سچی ہے. وہ نفرت کرتی نہیں کرتی تھی، بس وہ کبھی ناراض ہو جاتی تھی. ابا یہ نفرت کرتی ہے. اور یہ کہہ کر کے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھے پہلے والی ماں لا دو. ابا میرا دل اس ماں کے ساتھ نہیں لگتا، مجھے پہلی والی ماں لا دو. یا تم تو طلاق لے لے کے الگ ہو بھی سکتے ہو، تم تو بتاؤ مگر بچوں کے پر کیا گزرتی ہے؟ اپنے بچوں کے پر غور کرو، جس کی ماں چلی گئی اس کے پاس کیا بچا؟ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کلیم کرتی ہے میں عاشق رسول ہوں، مگر مسلم شریف کی حدیث ہے حضور نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا میرا ایک عاشق ہے اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں. ہم سب کہتے ہیں نا میں عاشق ہوں حضور کا، مگر عاشق تو وہ ہے جسے حضور اپنا عاشق کہتے ہیں. بولو نا، حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس کرنی ہے. کہا حضور اس نے کبھی دیکھا کیوں نہیں؟ تو حضور رونے لگے. فرمایا اس کی ماں بیمار رہتی ہے، اس کی ماں چل نہیں پھر نہیں پاتی تو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھے دیکھنے نہیں آتا. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار گئے تھے حضرت اویس کرنی، ایک بار حضور کو دیکھنے گئے اپنی ماں سے اجازت لے کے 2 دن کی، مگر حضور ملے نہیں. یار کوئی مدینے جائے اور روزہ رسول نہ دیکھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کوئی مدینے میں حضور تھے، تشریف فرما تھے، مگر سفر پہ گئے تھے. گئے دروازے پہ جا کے بولے حضرت اویس کرنی کیا میرے آقا ہیں؟ کہا نہیں ہے. میرے آقا ہیں؟ کہا حضور تو نہیں ہے. کہاں گئے تھے؟ سفر پہ ہیں. کہا آپ کون؟ کہ میں تھوڑا سفر کر کے آؤں ملاقات کرنے کے لیے، مگر میں واپس جا رہا ہوں. تو کیا کہہ دینا حضور سے کہ ایک غلام آیا تھا مگر اپنی ماں کی وجہ سے واپس جا رہا ہے. یہ کہہ کر کہ اویس مدینے سے جب پلٹتے تھے تو چلا نہیں جاتا تھا. سسکیاں لے لے کے اویس کے دل کا پتھر اویس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اویس کو بلند کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو کہے گا رک جاؤ جنت میں جانے والوں. سب جانے والے ٹھہر جائیں گے. اللہ فرمائے گا اویس اب ایسا کر، تو اشارہ کر، تو جتنوں کو اشارہ کرے گا اتنوں کو میں جنت بھیجوں گا. اویس اشارہ کریں گے. سرکار فرماتے ہیں اویس کہیں گے مولا یہ تو نے مجھے مرتبہ کیسے دے دیا؟ اللہ فرمائے گا اس وجہ سے کہ تو نے اپنی ماں کی جو خدمت کی تھی، تو نے اپنی ماں کی جو اطاعت کی تھی. اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں سے محبت کرو. صاحبو ایک بار ماں چلی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی. اپنی ماں کے قدم چوم لینا. یار مرنے کے بعد ماں کی قبر کی مٹی سے کیا رونا ہے؟ جیتے جی اپنی ماں کے قدموں کو چوما کرو، روز چوما کرو. دوستو میرے بھائیو اگر کامیاب ہونا ہے تو ماں کو راضی کرو. ماں کی دعائیں ایسی لگتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنی ماں سے محبت کرو. سرکار دو عالم وہ کہتی ہیں حلیمہ کہ میں 40 دن رہی اور میری اتنی خدمت ہوئی اور اتنی میری بیٹی نے بھی کبھی میری خدمت نہیں کی. اور کہتی میں جانے لگی تو 40 بکریاں دی تحفے میں. زورو سبحان اللہ. بہو اپنی ساس کو تحفہ دے رہی ہے. بولو تو صحیح. 40 بکریاں اور 1 اونٹ. کہتی ہے میرے کپڑے بھی دھوتی تھی. میں رونے لگی جا کر کے. امی عائشہ فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی مدینے کا دور تھا، مدنی دور حضور کا. کہتی حضور جب آرام کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی آواز دیتے. کہتی مگر دروازے پہ دستک ہو گئی، حضور آرام کر رہے تھے.
میں نے سوچا میں دروازہ کھولوں، اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ سرکار گئے، جا کے ایک عورت کو پکڑا، ہاتھ پکڑا، اندر لے کے آئے. میں نے دیکھا وہ ایک عورت تھی. سرکار دو عالم اس بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھ گئے. کہتی وہ بوڑھی عورت کچھ سناتی رہی، حضور سنتے رہے. وہ جب رونے لگی حضور بھی رونے لگے، وہ جب مسکرائی تو حضور مسکرانے لگے. وہ جب گئی تو حضور نے اسے اپنی چادر تحفے میں دے دی. جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا حضور یہ بتائیں یہ کون تھی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا بی بی کے گھر والوں کی عزت نہیں کرنی ہے ہمیں. یار بڑا عجیب مسئلہ ہے. بی بی بھی کہتی ہے، بی بی سے آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ تجھے کچھ کرنا ہو کر مت کیا کر، تو میرے کپڑے مت دھویا کر، میں دھوبی کیا دھلوا لوں گا، مگر میری ماں کی عزت کیا کر. اور عورت کیا کہتی ہے؟ دیکھ تو مجھے چاہے کھانا پینا کم دیا کر، چاہے تم مجھے جو ہے وہ خرچہ کم دیا کرو، مگر میرے ماں باپ کی برائی مت کیا کرو، انہیں گالیاں مت دیا کرو. جھگڑے تو یہیں پہ شروع ہوتے ہیں نا، یہیں پہ آ کے شروع ہوتے ہیں. اور یہ دیکھو یہ کہتے ہیں لوگ بی بی کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ سالہ. سالہ یہ گالی کیا ہوتا ہے؟ سالہ بے وجہ کی بات. یہ کہا کریں میری بی بی کا بھائی ہے. یہ کہنے میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے کرتی ہے کیا؟ سالہ کیا مطلب ہے؟ گالی بن گیا. یہ کہو میری بیوی کا بھائی ہے. اور سسرالیوں کو بھی عزت دو. کیسے دے رہے ہیں حضور؟ معلوم ہے کیسے دے رہے ہیں؟ امی عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا حضور آپ سے زیادہ قیمتی وقت کسی کا، اور آپ نے یہ اتنا وقت اسے کیسے دے دیا؟ تو آپ یہ کون عورت تھی؟ آپ نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں، میری ختیجہ کی سہیلی تھی، اس کی زندگی میں آتی تھی، اسے اپنے ٹکڑے سناتی تھی، میری ختیجہ سنتی تھی. سرکار فرماتے ہیں میں نے اس وجہ سے اسے نوازا ہے کہ تاکہ ختیجہ کی روح خوش ہو جائے. بولے سبحان اللہ. امی عائشہ فرماتی ہیں ہم جوان بیویاں تھیں مگر بوڑھی ختیجہ کا ذکر ہوتا تھا بار بار. ان کے انتقال کے بعد بھی حضور اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے. فرماتی ہیں ایک دن میں نے کھانا بنایا تو کہنے لگے سرکار فرمانے لگے کھانا تھوڑا تو بتاؤ مجھے، ایک دو پیالے میں کھانا دے دو، پڑوس میں دے کے آؤں گا. میں نے پوچھا کہ حضور کا پڑوس میں میری ختیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں. فرماتی میں نے کہا آپ کیا ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کہتی مجھ سے غلطی ہو گئی. امی عائشہ فرماتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ امی عائشہ فرماتی میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نظر میں وہ غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی، یہ ہمارے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہی. فرماتی مجھ سے غلطی ہو گئی. فرماتی میں نے یہ کہہ دیا حضور کیا آپ بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ کے نکاح میں میرے جیسی جوان عورت موجود ہے. فرماتے حضور کا ایسا چہرہ ہو گیا جیسے وحی آتے وقت ہوتا تھا. فرمایا آج کے بعد مت کہنا عائشہ. ہاں تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر حضور کا ایسا چہرہ جلال جمال میں تبدیل ہوا، رونے لگے، حضور سسکیاں لینے لگے. فرمایا عائشہ آج تو کہہ، آج کے بعد مت کہنا، کیونکہ تم میری اس وقت کی ساتھی ہو جب میرے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے ہیں. اور ختیجہ مجھے تب مانتی تھی جب مکے میں کوئی بھی مجھے نہیں مانتا تھا، ایک آدمی بھی نہیں مانتا تھا مجھے. فرماتے ایک دن میں مکے میں چل رہا تھا تو میرے پیچھے ظالم لگ گئے. سرکار دو عالم گھر پہ آئے تو چہرہ اترا ہوا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. سیدہ ختیجہ فرماتی ہیں عرض کرتی کیا ہوا آپ اتنے پریشان کیوں؟ سرکار فرماتے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے پیچھے پتھر مارتے ہوئے آئے ہیں ابھی دروازے تک. سیدہ ختیجہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا، اندر کو لے کے گئی، اسے کہتے ہیں بی بی. اندر کو لے کے گئی اور لے جانے کے بعد اندر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دودھ دیا، اور دودھ دینے کے بعد سرکار کو دودھ پلایا. اور پھر پیروں کے قریب بیٹھ کے کہنے لگی میرے آقا آپ غم نہ کریں، دیکھنا ایک دن وہ آئے گا، چاہے ختیجہ رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا، اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے، اللہ آپ کو. فرماتے ہیں دیکھو ختیجہ کے بارے میں بات مت کرنا، دیکھو سنو اس کا جتنا بھی مال تھا نا اس نے پہلے ہی دن میرے سامنے رکھ دیا تھا. کتنا مال تھا؟ بے شمار اونٹ تھے، بے شمار بکریاں تھی، بے شمار سونا تھا. فرماتے ہیں میں نے ختیجہ سے کہا ختیجہ کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ کہتے ہیں ہم قرضے میں ہیں، اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جن کا ہمارے اوپر قرضہ ہے وہ ہم پہ ظلم کریں گے، قرضے کا مانگیں گے. اور کچھ لوگ غلام ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے آقا ہمیں ماریں گے. اب غلام بھی کلمہ نہیں پڑھتے اور آزاد لوگ قریب بھی کلمہ نہیں پڑھتے. سیدہ ختیجہ کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوتے، سب کو بلا لیجئے. سرکار فرماتے ہیں ساروں کو بلا لیا گیا. ختیجہ نے ایک ٹینٹ لگایا، ٹینٹ، اور فرماتے اتنا سونا تھا کہ مجھے ختیجہ نظر نہیں آتی تھی، میں ختیجہ کو نظر نہیں آتا تھا. بولے ذرا مجھے ختیجہ نظر نہیں آتی تھی، ختیجہ کو میں نظر نہیں آتا تھا. اور میں ختیجہ نے اعلان کر دیا لوگوں جسے بھی کلمہ پڑھنا ہے آ کر کے پڑھو، اپنے پیسوں کی وجہ سے غم نہ کرو، کیونکہ غلاموں کو غلامی سے آزاد کرنا یہ ختیجہ کا کام ہے، اور میاں قرضداروں کو قرض سے آزادی دلانا یہ ختیجہ کا کام ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ سنو میری ختیجہ اسے کہتے ہیں بی بی. اب تو کوئی مالدار بی بی کسی غریب آدمی گھر میں آ جائے نا تو پوری زندگی تانے دیتی رہتی ہے. ارے تو ہے کیا میرا باپ یہ ہے، ارے تو ہے کیا میرا باپ یہ ہے نا میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ بولو بولو، غلط ہے صحیح ہے؟ ارے سنو، تانے دیتی رہتی ہے اور سیدہ خدیجہ نے ساری دولت لٹا دی. سیدہ خدیجہ نے ساری دولت لٹا دی. سرکار فرماتے ہیں وہ شیب ابی طالب میں میرے ساتھ نہیں. شیب ابی طالب پتہ ہے 3 سال تک حضور کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا. ادھر دیکھیں 3 سال تک سرکار فرماتے ہیں نہ کچھ کھانے کو دیا نہ نہانے دیتے تھے کفار مکہ. ایک معاہدہ لکھا تھا اور کعبے میں انہیں ٹانگ دیا تھا، چھاپ دیا تھا کہ کوئی بھی قریش والے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کوئی نہ دے گا، نہ کچھ کھلائے گا، نہ پلائے گا، نہ ان سے خریدے گا، نہ ان سے. سوشل بائیکاٹ پورا طریقے سے کر دیا تھا. سرکار فرماتے ہیں میری ختیجہ پر کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ رہتی وہاں پر، اس کے لیے کفار مکہ نے نہیں کہا تھا، مگر فرماتے ہیں میری ختیجہ میرے ساتھ 3 سال تک رہی. کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ فرماتے ہیں جو ملکہ عرب تھی، عرب کی سب سے مالدار عورت تھی ختیجہ، فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ 7 دن کے فاقے کیے. آپ کو سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ فرماتے ہیں آقا پتے کھاتے تھے ہم، پتے سوکھے ہوئے. 5 دن کے بعد جب پیڑوں کے پتے ختم ہو جاتے تو انتظار کرتے تھے جب پتے آئیں گے تب کھائیں گے. فرماتے ہیں میرے آقا میری ختیجہ بھی وہیں رہتی تھی. اے عائشہ سنو، ایک گوشت کا ایک چمڑا، پرانا چمڑا، فرماتے ہیں پرانا چمڑا ملتا تھا، ہم اس میں پانی ڈال ڈال کے اسے بھگو کے کھاتے تھے. وہاں رہ تو لی مگر جیسے ہی محاصرہ اٹھا، جیسے ہی وہ ختم ہوا، شیب ابی طالب کا یہ دن ختم ہوئے تو سیدہ خدیجہ کی طبیعت بگڑ گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں غار حرا پر سرکار رہتے تھے، وہاں پہ دعائیں کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے. سرکار پورے دن روتے تھے. غار حرا دیکھا ہے کسی نے؟ کوئی گیا غار حرا پہ؟ میں گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے 2 بار. غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی. حضور غار حرا میں 7 دن روتے تھے. غار حرا کے پتھروں کو جا کر کے دیکھو تو یہی کہتے ہیں جا کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو جا کے بتانا کہ اپنے نبی کو بھول جانے والے، تمہارے نبی جتنا تمہارے لیے روئے اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا. ان پتھروں کو چومنے کا دعا کرو پھر سے موقع مل جائے. جہاں غار حرا پہ سب نماز پڑھ رہے تھے میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا. ایک صاحب بولے آپ بھی نماز پڑھ لیں، یہاں حضور نے نماز پڑھی تھی. میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. کہنے لگے کیوں؟ میں کہا میں نہیں پڑھوں گا. بولے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہاں حضور کی سنت ہے، حضور یہاں نماز پڑھتے تھے. میں نے کہا وہ تو بات سب ٹھیک ہے مگر میں اس پتھر پہ کیسے اپنے پاؤں رکھوں جس پہ میرے نبی پاک کا سر مبارک لگا ہے؟ جہاں میرے نبی پاک کے پیر مبارک لگے میں اپنا پیر کہاں رکھ دوں؟ میں نے تو بس اس پتھر کو چوم لیا، یہی میرے لیے کافی تھا، یہی میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات تھی. اللہ اکبر. اوپر جاتے تھے، میں جب چڑھا نا تو مجھ سے چڑھا نہیں جاتا تھا. 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے. ایسے کتنے کلومیٹر کی؟ دیکھو سب سے خاص بات بتا رہا ہوں اپنی تقریر کی، سب سے خاص بات، کتنے کلومیٹر کی چڑھائی ہے؟ 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی پہ اوپر چڑھنا ہے. میں جب چڑھا جوان آدمی میں تھک گیا، حالانکہ میں 4 کلومیٹر تو کار سے گیا تھا، 2.5 کلومیٹر بچ گیا تھا. مگر سنو پھر مجھے یاد آیا کہ سیدہ خدیجہ 55 سال کی عمر کے بعد حضور جب اوپر عبادت کرتے تھے تو مکے سے چلتی تھی. پہلے 4 کلومیٹر پیدل چلتی تھی اس عمر میں، اور اس کے بعد آپ جب چڑھتی ہوں گی اوپر 2.5 کلومیٹر دھوپ کے اندر، جب آپ اوپر چڑھتی ہوں گی تو کیسے کھانا لے کے جاتی ہوں گی میرے حضور کی بی بی. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ذرا غور تو کرو کیسے لے کے جاتی ہوں گی، کیسے جاتی ہوں گی. جب میں نے سوچا تو اس وقت میں میرے اللہ اکبر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سیدہ خدیجہ کا کتنا مرتبہ بلند ہے، مگر ہمارے یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں خدیجہ کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں خدیجہ کی کتنی قربانیاں. اوپر کھانا لے کر کے
جاتی تھی, اور جب وہ لے کے جاتی تھی تو اللہ کی رحمتیں کیسے جوش میں آتی تھی. میں آپ کو بتاؤں, اگر مجھ سے کوئی یہ کہہ دے نا کہ تجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے سلام بھیجا ہے, تو میں اپنی پوری جان دے دوں گا اسی سلام پر, اپنی پوری زندگی بیچ دوں گا. اگر کوئی تم سے یہ کہہ دے کہ تمہیں ابو بکر صدیق نے سلام کیا ہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. اگر کوئی کسی سے یہ کہہ دے کہ تجھے آمنہ کے بیٹے نے سلام کہا ہے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. مگر سنو سنو, میری ماں بڑھاپے کے عالم میں سیدہ خدیجہ اوپر چڑھ کے جا رہی ہے. جب اوپر چڑھ کے گئی ہے, جب پہنچی ہے, حضور کو کھانا لے کر کے سامنے رکھا ہے, تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے, اور اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب سے کہہ دو یہ جو خدیجہ آئی ہے نا, اسے اس کا رب اپنا سلام پہنچاتا ہے. اللہ اسے سلام کہتا ہے, بولو ذرا, اللہ اسے سلام کہتا ہے. میں خدیجہ وہ ہے جسے رب نے سلام کہا ہے, اللہ اکبر سلام کہا ہے. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ سیدہ خدیجہ سے کہہ دے اللہ تو سلام کہتے ہی ہے, یہ ان کے در کا بھکاری یہ جبرائیل بھی انہیں سلام کہتا ہے, جبرائیل بھی سلام کہتا ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں میرے نبی پاک کے غلاموں, سنو, ایک عورت اپنے عام شوہر کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتی, حق ادا نہیں کر سکتی. سرکار نے فرمایا کہ اگر مرد کے پورے جسم پر سوائے پیپ پیپ کے کچھ نہ ہو, عورت اپنی زبان سے اگر چاٹے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی. مگر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدیجہ وہ ہے کہ عورتوں سے عام لوگوں کا حق نہیں ادا ہوتا. خدیجہ وہ ہے جس نے میرے نبی کا حق ادا کر دیا ہے. حق گزارے رفاقت پہ لاکھ سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت سیدہ خدیجہ. بولو ذرا زور سے بولو نا. اب سیدہ خدیجہ کا اور بولو یا ختم کر دوں؟ بولو, دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ سیدہ خدیجہ کا وصال ہونے والا وصال ہونے لگا. آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں بھائی کون میری بہنوں سے دیکھو. اب دیکھیں آپ ذرا, سیدہ خدیجہ کا وصال ہونے والا ہے تو کہا فاطمہ جاؤ ابا کو بلا کر کے لے کے آؤ. ابا کو بلا کر کے لے کے آؤ. حضور آئے, سیدہ خدیجہ نے حضور کو دیکھا. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور میرے آقا میرے محبوب مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگتی, میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میرا آخری وقت ہے, میں عام عورت ہوں, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, میں آپ کا حق نہیں ادا کر پائی, میرے محبوب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں. سرکار نے فرمایا خدیجہ تجھ سے اللہ بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں, اور میں نے تیرے لیے میں نے تیرا محل دیکھا ہے جنت میں, موتیوں کا, سفید موتیوں کا محل بنا ہوا ہے تیرا. فرمایا تو میری دنیا میں بیوی ہو اور آخرت میں میری بیوی بنو گی. پھر سیدہ خدیجہ نے کہا ایک عرض اور کی میرے محبوب کا. بولو. عرض کی یا رسول اللہ اپنا ایک جوڑی کپڑا دے دیں. کہا کیوں؟ کہ میں مرنے والی ہوں, چاہتی ہوں کہ آپ کا کفن میری میت کو لگ جائے. مجھے پتا ہے جہاں آپ کا کفن ہوتا ہے وہاں اللہ عذاب نہیں آتا. یہ پہلی مومنہ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے کرتے کو اپنا کفن بنانا چاہتی ہوں. سرکار نے فرمایا خدیجہ تم کپڑے کی بات کرتی ہو, تم کہو تو میں اپنی کھال اتار کر کے تمہیں دے دوں. پھر سیدہ خدیجہ نے کہا اے میرے آقا میں نے 3 بچیوں کی تو شادی کر دی, میری فاطمہ رہ گئی, اس کا آپ خیال رکھیں. فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور کا ہاتھ پکڑوا دیا, تو اپنے ابا کا خیال رکھنا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفیقہ, حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام, جس نے رفاقت کا حق ادا کیا ہو. اس خدیجہ کا وصال جب ہوتا ہے اللہ اکبر, تو میرے آقا کریم نے اس سال کا نام ہی غم کا سال رکھا. پورا سال کا نام غم کا سال رکھ دیا, عام الحزن کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک کی خادمہ, تمہیں پتہ ہے کہ حضور کی بیٹی کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کا.
چونکہ جب ہاتھ میں ہاتھ دیا نا حضور کا اور حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، یہ تبلیغ کی ساتھی ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بعد میں بہت ستانا شروع کر دیا، اتنا ستانا شروع کر دیا کہ سرکار ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، کعبے میں ایک ظالم نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، باقی ہنسنے لگے، قہقہے لگانے لگے، حضور کے سرکار دو عالم وسلم کو تکلیف دینے لگے۔ کسی نے جا کر کے کہا سیدہ فاطمہ سے، جاؤ آپ کے ابا کے اوپر ظلم کر رہے ہیں لوگ۔ سیدہ آئیں، آ کر کے 8-6-7 سال کی بیٹی نے آدھ ہٹا کے ہٹائی آ کر کے وہ جو ہے وہ اونچ کی اوجڑی ہٹوائی، اور ہٹانے کے بعد پھر آپ نے ان کی زلف، حضور کی زلفوں پہ غلاظت لگی تھی تو پانی ڈالنے لگی، جب پانی ڈال کے غلاظت ہٹانے لگی تو حضور نے اپنی بیٹی کو ایسے دیکھا، بیٹی نے اپنے ابا کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کو دیکھ کر کے اپنی، تو بیٹی نے معلوم ہے کیا کہا، ابا آپ غم نہ کریں، میری امی ختیجہ کہتی تھی دیکھنا فاطمہ ایک دن وہ آئے گا، اللہ تیرے باپ محمد کو بہت عزت عطا فرمائے گا۔ آج تو میاں فیشن کا دور ہے، حضور نے مکے سے مدینے ہجرت کی، توجہ چاہتا ہوں، بیٹی نے بھی ہجرت کر لی سیدہ فاطمہ نے، اور ہجرت کرنے کے بعد اب شادی کا مسئلہ آ گیا، اب شادی ہونے والی ہے فاطمہ کی، تو پھر دولہا کون پسند کرے؟ رشتے بہت آئے مگر سرکار نے منع کر دیا، فرمایا فاطمہ کا رشتہ میں طے نہیں کروں گا، پروردگار طے کرے گا۔ تو دیکھو بیٹیاں تو بہت آئی دنیا میں اور آتی رہیں گی اور آ رہی ہیں، اور دنیا میں بیٹیاں ہیں، مگر دنیا میں خدا کی قسم کوئی ایسی بھی بیٹی آپ نے دیکھی جو پل تو اپنے باپ محمد کے کر رہی ہے، مگر اس کی شادی اس کا باپ نہیں بلکہ پروردگار طے کر رہا ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خالق جنت۔ میری بہنیں سنیں، ان کی طرف آ رہا ہوں اور اپنے چیپٹر کو کلوز کرنے کی طرف بھی جا رہا ہوں، ان کی طرف ہی آ رہا ہوں، اپنی بہنوں کی طرف کو ذرا دھیان سے سنیں، غور کریں۔ مولا علی، حضرت ابوبکر گئے، جا کر کے بولے مولا علی بکری چرا رہے تھے، کہنے لگے ابھی علی سنو، علی ایسا کرو تم حضور کے پاس جاؤ اور شادی کے لیے کہو، اپنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو۔ حضرت علی بولے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں تو کتنا غریب ہوں۔ حضرت ابوبکر بولے غریب ضرور ہو، مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ تیری شادی علی فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ حضرت علی گئے، ایسے جا کے بیٹھ گئے، کیسے ایسی جایا کرو، جب رشتہ لینا جایا کرو، ایسے کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا علی کیسے آئے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھنے کا دل چاہتا تھا۔ فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر جو تیرے دل میں بات ہے نا وہ بھی بتا دے، کیوں آیا ہے؟ حضرت علی آنکھوں میں آنسو لا کے بولے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے باپ سے گود لے کے پالا تھا، آپ نے میری پرورش کی ہے، علی جو بھی ہے آپ کے صدقے سے ہے، میرے آقا بڑے احسان ہیں آپ کے میرے اوپر، ایک احسان اور فرما دیں، اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ۔ کہتے ہیں علی میرا دل دھڑکا، حضور یہ سن کے خاموش ہو گئے، میں سمجھا شاید حضور منع کر دیں گے، مگر کچھ دیر کے بعد حضور مسکرائے تو میری جان میں جان آئی۔ سرکار نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، میں انتظار کرتا تھا اپنے پروردگار کے حکم کا، ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا جائے، یہ رب کو منظور ہے۔ بولو تو صحیح، یہ رب کو، ارے بولو تو صحیح، یہ رب کو منظور ہے، حضور کو بھی منظور ہے، علی کو بھی منظور ہے، اب دیکھیں آپ اللہ کو بھی منظور ہے، مگر پھر بھی حضور جا رہے ہیں، بیٹی سے پوچھوں گا، بھائی توجہ کرو، بیٹیوں کی بغیر مرضی کی شادی کرنے والا سنو، یہ پہلا نظام تھا جو میرے حضور نے نکالا، انہیں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، میرے آقا پوچھتے تھے تو حضور کی جو طریقے تھے وہ سارے شائستہ اور خوبصورت طریقے تھے، حضور ایسے جا کے نہیں پوچھتے تھے فلاں سے شادی کر دوں، نہیں، حضور ایسے کر کے پردہ ڈالتے تھے بیچ میں، ایسے پردہ، اور پردہ ڈالنے کے بعد فرماتے تھے بیٹی اگر تجھے منظور نہیں ہو تو پردہ ہلا دینا، ہم سمجھیں گے نہ ہے،
اور اگر تجھے منظور ہو تو خاموش رہنا، ہم سمجھیں گے ہاں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ بھی آج بات کرتے ہم نے بیٹی بچائی ہے، ہم تم کیا بچاؤ گے بیٹی؟ سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے اور بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے۔ مجھے ہے کہ نہیں؟ حضرت علی سنیں، حضور گئے، سیدہ فاطمہ نے قبول کر لیا علی کا رشتہ۔ اب حضور نے فرمایا فاطمہ توجہ، یہاں پہ غوث پاک کا ذکر کرنے والا ہوں میں، دھیان سے سننا، سنیں اللہ صاحب سماعت کریں، معصوم صاحب قبلہ اسماعیل سماعت کریں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ یہ بتاؤ مہر کا حق ہے تمہارا، بولو کیا مہر میں چاہتی ہو علی سے؟ تو سیدہ نے کہا ابا آپ نے مجھے دنیا نہیں سکھائی ہے، آپ نے مجھے آخرت سکھائی ہے۔ ابا میں پوری رات دیکھی ہوں آپ کو، آپ پوری رات روتے ہو اور آپ میرے پیارے ابا ہو۔ فاطمہ آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتی ہے۔ کہا پھر فاطمہ بتانا تجھے مہر کیا چاہیے؟ کہنے لگے میرا رب جب اتنا راضی ہے کہ اس نے میرا رشتہ بھی خود ہی طے کیا ہے علی کے ساتھ، تو ایک بات اور عرض کر دے میرے رب سے کہ فاطمہ کو دنیا کی دولت کوئی نہیں چاہیے، اسے بس یہ چاہیے کہ اللہ فضل فرمائے تو فاطمہ کے مہر میں آپ کی امت کے گنہگاروں کی بخشش لکھ دی جائے۔ اللہ تمہیں اور ہمیں خرید لیا سیدہ نے، حضور کی بیٹی ہمیں خرید لیا۔ حضور نے میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی کی پیشانی چومی، فرمایا فاطمہ فدا کا امی بابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرا باپ اور ماں قربان ہو جائے۔ تو نے کیا مانگا ہے؟ اپنے باپ کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اللہ کی رحمتیں بھی کب کم ہوئی، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے فاطمہ سے کہہ دو، میرے محبوب سے کہو کہ فاطمہ سے کہہ دے کہ فاطمہ جسے چاہے اسے جنت میں لے کے چلی جائے۔ اب سنو قیامت کے دن ہوگا 70,000 حوروں میں جائیں گی جنت میں، کتنے جھرمٹ میں 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جائیں گی۔ جب سیدہ فاطمہ جائیں گی اعلان ہوگا اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو، مطلق اعلان ہوگا اہل محشر اپنی گردن جھکا لو۔ اقبال کہتا ہے جب سیدہ فاطمہ کا نام آئے تو گردن جھکا لینی چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن میں تو جھکانی ہے نا، تو یہی سے عادت ڈال لو۔ قیامت کے دن گردنیں جھک جائیں گی، جب جھکیں گی گردنیں اللہ فرمائے گا فاطمہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے مہر کے بدلے ذرا غور کریں، تمہارے مہر کے بدلے میرے والد صاحب فرماتے تھے، یہ جو غوث پاک کا واجد الاسرار میں بیان ہے نا، آپ فرماتے ہیں آج تو میرے قدم کا حال یہ ہے کہ جس پہ رکھ دوں وہ ولی بن جاتا ہے، کل قیامت کے دن میرے قدم کا عالم یہ ہوگا کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے اپنا قدم تب ہٹاؤں گا جب ایک ایک قادری کو جنت میں نہیں لے کے چلا جاؤں گا، تب تک میرا قدم اللہ کی بارگاہ سے ہٹے گا نہیں۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ میرے والد کہتے تھے یہ غوث پاک کا فرمان ایسے ہی نہیں ہے، اتنا بڑا دعویٰ ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر میں نے پوچھا کیسے؟ کہ سنو ایسے، جب سیدہ جا رہی ہوں گی جنت میں اللہ فرمائے گا فاطمہ تمہارا رب تمہیں اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے، تم سے میں نے وعدہ کیا تھا جسے چاہو اسے جنت میں لے کے چلی جاؤ، تو سیدہ فرمائیں گی اے میرے رب یہ کام میرا عبد القادر کرے گا، یہ اتھارٹی میں اپنے عبد القادر کو دیتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاتون جنت، فیضان غوث اعظم، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت۔ تبھی تو میدان قیامت میں سیدہ فاطمہ کے سارے بیٹے شفاعت کریں، کیونکہ انہوں نے پہلے خرید لیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں ادھر دیکھیں، اور میری یہ ریکارڈنگ نا کہیں شادی میں عورتیں بے پردہ پھر رہی ہوں تو ان میں چلاؤ زور سے، وہاں کے مائک لگے ہوئے اس میں چلا دو یہ ریکارڈنگ۔ شادی کیسی ہونی چاہیے؟ آج کل جو کبھی بے پردہ نہیں دیکھا تو شادی والے پردے میں بے پردہ دیکھ لو۔ اب تو نئی بدعت چالو ہوئی ہے،
اپنے مردوں کے لیے سجتی نہیں عورتیں، حالانکہ سجنا چاہیے، محبت برقرار رکھنے کے لیے عورت کو سجنا چاہیے۔ میری بات سمجھو، میری بہنوں کو میں سمجھا رہا ہوں،